السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وعلیکم الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ نبا پڑھیں گے آج انشاءاللہ، اور نبا کہتے ہیں بہت اچھی مفید، یعنی بہت بڑی خبر کو نبا کہا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک ایک سورہ مبارکہ پڑھنا شروع کی، اور آج اللہ کے فضل سے 30 پارہ بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اور اس میں 2 رکوع ہیں، 40 یا 41 آیتوں پر یہ مشتمل ہے۔ کلمات کی تعداد دیکھو کتنی محنت کی ان لوگوں نے، ہم؟ اتنی زیادہ کلمات کی، حروف کی تعداد تک بھی لکھی ہوئی ہے۔ پھر نزول اس کا مکہ میں ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان اور ما ہوتا ہے۔ ان ہوتا ہے جیسے ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان ہوتا ہے اباؤٹ، متعلق۔ ما استفہامی ہے۔ اما کس چیز سے متعلق، یتساءلون، جیسے سوال کیا جاتا ہے نا، پوچھا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت، کیونکہ سارا تذکرہ تو قیامت کا ہی آ رہا ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا تذکرہ کرتے تھے تو یہ آپس میں چہم گوئیاں کرتے تھے کہ بندہ مر گیا پھر کیسے زندہ ہوئے گا۔ بعض جگہوں پہ تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں اٹھا اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کیا یہ دوبارہ اٹھیں گی۔ حالانکہ جب ایک پانی سے انسان بن سکتا ہے تو بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ پھر آگے عقلی جو سوالات کے جوابات ہیں اور سوچوایا بھی اس کے اندر گیا ہے۔ اور 2 اقوال یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ آپ سب جانتے کہ کوئی کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاعر کہتا، کوئی جادوگر، اور پتہ نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعلق بھی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ سارے سوالوں کا جواب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور بہت ساری اہم چیزیں بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ عما یتساءلون، یہ کس چیز کی نسبت پوچھ رہے ہیں، یعنی کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان، اباؤٹ، متعلق، جیسے عما تھا نا، ان اور ما تھا۔ تو عن النبأ العظیم، بڑی خبر، اور بڑی خبر ساری بڑی خبریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات اقدس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ اگر میں نے یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تو کچھ بھی نہ بناتا۔ ایک جگہ پہ حضرت آدم کا اور مختلف ذکر ہے، کیونکہ آج ٹائم تھوڑا اس لیے شار بتاؤں گی، اور قیامت کے بارے میں، اور وہ تو سب سے بڑی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بڑی اور اہم چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب یہ بڑا سوالیہ انداز اور سمجھانے کا طریقہ متعلق کیا ہے کہ بہت ہی اہم باتیں آگے آ رہی ہیں۔ الذی هم فیہ مختلف، جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں، یعنی جو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ ناممکن ہے، یہ وہ۔ فرمایا کلا سیعلمون، یقیناً وہ اس سے جانیں گے، کب؟ جب آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر دوبارہ، اب دوبارہ تاکیداً کہا گیا ہے کہ یقیناً وہ قیامت کو دیکھ لیں گی، کہ قیامت برحق ہے۔ پھر اللہ سچوا رہا ہے۔ اب اللہ پھر سچوا رہا ہے، کیا لم نہیں، نجل، ہم نے بنایا کس کو، ارض مہادا، یعنی ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ زمین کو اگر آپ دیکھیں تو پانی کے اوپر ہے، اگر کھودیں تو نیچے کیا ہے؟ پانی ہی پانی۔ ٹھیک ہے کچھ پتھر کچھ ہے، لیکن زیادہ جتنا نیچے دیکھیں گے، جتنا نیچے جاتے جائیں گے تو ہر ایک جگہ، کیونکہ جلدی پانی، جیسے یوئی کے اندر پانی جلدی نکلتا ہے، اور کچھ جگہوں میں تھوڑا ڈیپ ہو کے، لیکن پانی کے اوپر اتنے بلند عمارات کا کھڑا ہونا، یہ ہے نا کوئی ہستی۔ اب زمین کو بچھونا بنایا، مہادا بنایا، ایک بچھونا بنایا، فرش بنایا، والجبال اوتادا، جبل کی جمع جبال ہوتا ہے، اور پہاڑوں کو اوتاد بنایا۔ اوتاد کیا ہوتا ہے؟ میخیں، جیسے ہوتے ہیں نا کس چیز کو بیلنس رکھنے کے لیے، اور اتنے بڑے بڑے، یہ سچوا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھے انسان، زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا، اور پہاڑوں کو میخیں، کیونکہ زمین تو ہر وقت متحرک نہیں نا رہتی، جب زلزلہ آتا ہے تو یہ متحرک ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی اذن سے۔ بے شک ابھی ہم کہتے ہیں پلیٹیں ادھر کی ادھر ہوگی، لیکن ہے تو سی نا کوئی بنانے والی ذات۔
बगैर बनाए कि कुछ ऐसे हांडी नहीं बनती तो, नहीं तो जो सारी सुसत और काहिल औरतें थी उन्होंने क्या कहना था, बन जाए हांडी बन जाए, तो अगर सारे टाइम भी जुबान से कहना पड़ता तो वो कहती रहती। तो नहीं बनती जब तक कि आप खुद हरकत नहीं करते। बेशक बाहर से भी आ जाते तभी डाल के तो देना पड़ता है ना, फिर बर्तन भी धोने पड़ते हैं बाहर। फरमाया वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखे बनाया, व खलकनाकुम, और हमने पैदा किया तुम्हें अजवाजा, जौज की जमा अजवाज। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, पहले तो ध्यान दिलवाया देखो पहाड़ों की तरफ, जमीन की तरफ, इतने बड़े बड़े पहाड़, उसके अंदर इतने ज्यादा जखायर, वो भी अगर आप सोचें तो हैरानगी होती है कि इसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। इतनी ज्यादा चीजें हैं पहाड़ों के अंदर, मादनियात वगैरह। और फिर बनाया कि देखो अपनी तरफ तो देखो कि बालिश पर इंसान हो, कितने धोखे में हो तुम, और इतनी बड़ी चीजें तुम्हें नजर कुछ नहीं आता। एक सोचवाया जा रहा है ना। फिर जोड़ा जोड़ा बनाया। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि नस्लों को बढ़ाने के लिए शादी की जाती है, हालांकि ये भी अल्लाह ना चाहे तो ये नस्लें नहीं बढ़ सकती, वरना जितने शादीशुदा लोग थे हर एक के बच्चे ना होते। नहीं है, किसी को अल्लाह ताला बेटियां देता है, किसी को बेटे दे देता है, किसी को दोनों देता है, किसी को एक देता है, किसी को देता ही नहीं। लेकिन बाहर तौर पर अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा बनाया, खाली इंसानों के जोड़े जोड़े नहीं बनाए। इंसानों को तो देखे हमें नजर आता है, बाकी आप देखें ये जो बर्ड्स, आप देखें जानवर, आप दो टांगों वाले, चार टांगों वाले, और इवन के ये जो फ्लावर वगैरह होते हैं ना, ये भी जोड़ा जोड़ा है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने हमें क्या बनाया, जोड़ा जोड़ा, यानी बाप माँ, और एक दूसरे को लिबास भी कुरान करीम में कहा। फिर फरमाया वजालना नौमकुम सुबाता, और हमने बनाया, नौम कहते हैं जैसे सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद बेहतर है या नमाज, नमाज बेहतर है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सोए रहते हैं। नौम कहते हैं नींद, तो सुबाता इसके दो माने, एक तो इसका ये माना है कि जब इंसान को देखिए नींद आती है ना, तो हर चीज से ताल्लुक मुनक़ती हो जाता है, ये कितना ही गम क्यों ना हो, कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, तो ये कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, तो सोता है तो उन सारों से ताल्लुक खत्म हो जाता है ना, वरना जो काम करने वाले लोग थे उनको किसने रेस्ट करने देना था। तो लफ्जी माना यह है कि किसी चीज के तसलसल का मुनक़ते हो जाना, और दूसरा इसका माना है राहत और आराम, दोनों माने यहाँ पे फिट आते हैं। नींद इतनी बड़ी नेमत है, जिनको नहीं आती उनसे पूछे। और जब बंदा थका हारा हो, बेड हो, फिर सो जाए, कितना ही बॉडी में पेन हो थकावट से, तो कोई टैबलेट नहीं, कुछ नहीं खाते, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो कितना फ्रेश होता है इंसान। कितनी बड़ी नेमत है नाउ, कितनी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो क्या खाली सोते ही रहना चाहिए? नहीं, एक हद तक नींद भी अच्छी होती है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाए वो भी बीमारी है। दुनिया में खाली बंदा सोने में थोड़ा आया हुआ है। हाँ, यहाँ जो बताया गया उसका मकसद कुछ और है, कि नींद को बाइसे आराम बनाया, वजालना लैला लिबासा, और हमने रात को लिबास बनाई। लिबास का माना होता है पर्दा पोश। अब इंसान देखिए बहुत प्यारा होता है, लेकिन लिबास की वजह से असल में निखर के सामने आता है। जितना प्यारा लिबास होता है इतना ही बंदा सोना लगता है। किसी जगह पे मियाँ बीवी को भी लिबास कहा गया, क्योंकि लिबास गर्मी सर्दी से इंसान को बचाता है, खूबसूरत करके लोगों के सामने पेश करता है। क्या हम ऐसे ही आजकल के मियाँ बीवी हैं? ये भी तो जरा सोचिए। बहरहाल रात को लिबास कहा गया, क्योंकि सारी चीजें देखो, अंधेरा छा जाता है, हर चीज उसके लपेट में आ जाती है, कुछ भी नहीं आता, और फिर भी उस रात का जो नींद है मीठी मीठी सी, अंधेरे के अंदर, और चमकते हुए सितारे, वो आसमान, कितना मजा आता है। और आसमान की तरफ भी फौरन बंदे की नजर आती है, और अल्लाह कब से यही आसमान हम लोग देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं, कोई दरार नहीं है, कोई बोसीदगी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। और जो लंबी रातें होती हैं ना, उस टाइम तो खुसूसी जो नेक और सालिहीन लोग होते हैं वो रातों को बड़ी सआदत समझते हैं, कि शुक्र अल्लाह ने मौका दिया। दिन को तो काम इतने होते थे, मोहलत नहीं मिलती थी रब से बातें करने की। तो जिनको चस्का रात की नींद का पड़ जाता है ना, वो तो सोए रहते हैं। और जिनको चस्का रात के बुरे कामों में पड़ जाता है ना, वो उधर ऐसे ही लगे रहते हैं। लेकिन जिनको चस्का नेक कामों का पड़ जाता है, वो नेकियां करने में मशगूल हो जाते हैं, और रातें उनकी मजे से गुजरती होती हैं। उनसे पूछे ना जो तहज्जुद पढ़ते हैं, उनसे पूछे ना जो सहरियों को उठ उठ के रब से बातें करते हैं। तो ये रात भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। और ये भी याद रखें, अभी जो ट्रेंड चल चुका है
ये सारी रात जागते रहते हैं और सुबह उठते हैं। याद रखिए, रात की थोड़ी सी नींद सारा दिन सोने से अफजल है। और सुबह के वक्त जब अल्लाह की तरफ से इनामात तकसीम हो रहे होते हैं, हदीस तैयबा में ना कि अल्लाह रिज़्क तकसीम करते हैं सुबह के टाइम, तो हम लोग उस टाइम सोए हुए होते हैं। अब तो साइंस भी कहती है कि सुबह के अंदर जो वो होती है ना, रोशनी हो रही होती है, वो जो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होता है, ये जो इब्तिदा में सूरज निकल रहा होता है, इसमें विटामिन्स और वो चीजें हैं जो आपकी गजाओं के अंदर भी मौजूद नहीं है। और हमने तो कोई अपोजिट ही नहीं कर दिया। हाँ, मजबूरी हो तो ये और बात है। रातों को आपने इबादत करनी है, सुबह की इशराक आप पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, जोहर के टाइम उठ जाते हैं, ये भी ठीक है। और काम ऐसे होते हैं तो तब भी चलेगा। लेकिन अल्लाह ने रात को कितना सोना नींद के लिए बनाया। वजालना नहारा माशा, और हमने दिन को रोजी कमाने के लिए बनाया है। अब ये चिराग, इतना बड़ा चिराग है, इसको कभी देखा आपने? इस सूरज को नहीं ना देख सकते, रोशनी कितनी ज्यादा है। अमीर है, गरीब है, इसके इन्हीं अंदर आप एक ठीक है, विटामिन भी, आप विटामिन डी इसी से वाफर मिकदार में मिलती है, रोशनी मिलती है, वरना हम लोग तो इतनी लाइट ही नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। हम्म? और इतना जबरदस्त इंतजाम है, ये अल्लाह ने बनाया। और जमीन से ये बहुत ज्यादा बड़ा है, आपको पता है? जब आप इसके बारे में सोचेंगे ना, आप डॉक्यूमेंट्री देखें, ये जमीन से 3,30,000 गुना बड़ा है। ये जो जमीन के अंदर आप सफर करते हो, तो इसकी इंतहा हमें नहीं मिलती। और जमीन से इसका फासला अल्लाह ने 9,30,00,000 मील रखा हुआ है। और दर्जा हरारत 1,40,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका कुतर 8,65,000 मील है, जो जमीन के कुतर से 109 गुना बड़ा है। आप हैरान नहीं हो, सितारे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इससे भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, 800 गुना पड़े हैं। ये इंसाइक्लोपीडिया जो है उसने ये लिखा। और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में आपको मिलता है। हमारे एक बहुत ही प्यारे से बुजुर्ग थे, वो पता है सूरज की जब रोशनी देखते थे, तो जिसकी जिससे मोहब्बत होती है ना, बंदे का रुख उधर ही चला जाता है। हमारी एक जानने वाली थी, सईदा थी, वो कहती हैं कि लोकल सफर करती हूँ, पैसे तो इतने हैं कोई नहीं कि अपनी गाड़ी ले ले, लेकिन वहाँ गाने होते हैं, वो जो गाने हैं वो तो गंदे गंदी चीजों की तरफ होते हैं ना, गंदे जो ख्यालात एक किस्म के लाते हैं, ये जो मजाजी इश्क और मोहब्बत की तरफ। वो कहती थी नहीं, मैं अपनी इस शौक को अपने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले जाती हूँ। ज़ाहिर है मेरी मजबूरी है कि शुरू में रोका भी, कौन रोकता है? कोई भी नहीं म्यूजिक रोकता। तो मैं म्यूजिक की तरफ तवज्जो नहीं देती, उन अल्फाजों को अपने अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। ये हर एक अपना एक तरीका है। बाहर तौर पर हमारे एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे ना कि जैसे रबीउल अव्वल आता है, हम लाइटिंग करते हैं, कहते हैं कितने पैसे लगने? थोड़े से पैसे तो लगते हैं, देखो ना अल्लाह। और लोग कहते हैं फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची, कहते हैं फजूल खर्ची, अल्लाह खुद कहता है फजूल खर्ची ना करो। तो ये इतना जो बड़ा सूरज है जिसको यूज करे, उसको फजूल खर्ची नहीं नजर आती? वो भी तो आपको पता है अल्लाह ने आप ही के लिए लगाया हुआ है। वहां से थोड़े से पैसे नजर आते हैं। ये अल्लाह ने जो ये सूरज है ना, ये भी आपके नबी के लिए बनाया है। कैसे कि अगर दुनिया ही ना बनाता, महबूबा तुझे ना पैदा करता, हजरत आदम तुझे ना पैदा करता, अगर मैंने मोहम्मद को ना बनाना होता, तो टाइम थोड़ा समझ आपको आ गई होगी कि वो सूरज का ताल्लुक भी और लाइटों के साथ अपने ये सितारों का भी ताल्लुक मिला लेते थे, और फिर दरमियान में बैठ के अपने महबूब पे दरूद पाक भेजा करते थे, सेनों के दरमियान में। बाहर तौर पर अल्लाह ने दिन को रोजी कमाने के लिए बनाया। वह बनैना फौककुम सबअन शदादा, और हमने ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। सबा कहते हैं 7, तो फौक कहते हैं ऊपर को, तख्ता कहते हैं नीचे को। वजालना, और हमने बनाया सिराज। सिराज का माना होता है ये जो चराग है। यहाँ से सिराज से क्या मुराद है? हम्म? ये जो जिसके हम तस्करा भी कर रहे हैं, बस जालना सिराज व हाजा, और हमने बहुत ही ताबनाक रोशन चराग बनाए, यानी सूरज बनाए। वहाज इसकी सिफ्त है, मतलब क्या है कि जिसमें हरारत है, रोशनी है। गर्मी होती है ना सूरज के, और सर्दियों के अंदर जो तापते होते हैं, उनसे पूछे कितना मजा आता है। उतनी तो वो अंगीठियां नहीं जला सकते, बस बाहर के चेयर रखी या बेड रखा या कुछ भी, जैसे बिस्तरे होते हैं छोटे, लोग बाहर बिछा लेते होते हैं और बैठते हैं, कितना मजा आता है। वअंज़लना मिनल मुअस्सिरात माअन सज्जाजा, और हमने बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया। मुअस्सिरात कहते हैं बादलों को, और सज्जाजा और सब्बाबा और मिदरारा, ये तीनों लफ्ज मूसलाधार जैसे होते हैं, टपकना ऐसे लगातार, तो अगर पाइप खुल जाए तो सर ना फट जाए, जैसे मूसलाधार जो बारिश आती है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
اور بارش کے زور سے گرنا بھی اس سے مراد ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے سر پھٹ جائے، نہیں تو یہی تو پانی تباہیاں بہا دیتے ہیں، جب زیادہ آتے تو کتنے سیلاب آتے ہیں۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذرائع اناج اور سبزی اگائیں، وجنات الفافا، الفافا کہتے ہیں گھنے کو، جنات کہتے ہیں باغات کو، اور ہم نے گھنے باغات بنائے۔ جنت وہ دوسری بھی جنت ہے نا، ہم؟ کون سے؟ جنہوں نے تیاریاں کی ہیں انہیں کو ملے گی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، معین ہے۔ تو یہاں سے وہ عما یتساءلون کا پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں، یہی قیامت کے بارے میں۔ دیکھیے قیامت ایک بڑی سونی سی چیز ہے، ان کے لیے جنہوں نے کچھ اچھا بیج بویا ہوتا ہے ان کو اچھا پھل ملے گا۔ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو ریوارڈ نہیں ملتے، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، آخرت کو سنوارتے ہیں، دنیا میں بھی اپنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں تلاش کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد وہ آسانیوں میں رہتے ہیں، لا الہ بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی غلامی بھی کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں لوگوں کا سواگ لوٹتے ہیں، بچوں کو یتیم کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے جو ظالم لوگ ہیں ان کو فتح بھی مل جائے، جیسی یزید کو فتح ملی تھی عارضی طور پر، لیکن دائمی فتح کس کی تھی؟ حسین کی تھی۔ اب آخرت میں بھی کس کو اجر ملے گا؟ جنہوں نے رسول اللہ اور کے دین کے لیے، اللہ کے لیے کچھ کیا ہوا ہے۔ تو نتیجہ جب تک کوئی نہیں ملتا تو اس وقت تو دنیا میں کوئی بندہ کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ کبھی کوئی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا کورس کر رہا ہو جس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں کرتا ہوتا، ہاں وہ کھیلوں میں مگن رہتے ہیں۔ بہرحال فیصلے کا دن معین ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس طرح سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوج در فوج چلے آئیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے نا، یہ فرسٹ آنے والے، یہ سیکنڈ آنے والے، یہ فرسٹ ایئر کے، یہ سیکنڈ ایئر کے، اسی طرح یہ نیک لوگ، یہ بد لوگ، تو اسی طرح وہاں بھی فوج در فوج ہوں گے، کیٹیگریز بنی ہوئی ہوں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے پوری یقین ہے انشاءاللہ۔ وہ فتحت السماء، اور کھل جائے گا، جسے افتح کہتے ہیں کھولو، کھل جائے گا آسمان، فکانت ہو جائے گا ابوابا، باب کی جمع ابواب، اور آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ ابھی تو ہمیں دروازے نظر نہیں نہ آتے، پھر ہو جائے گا وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور یہ ابھی پہاڑ تو ساکن ہے لیکن انہیں حرکت دی جائے گی اور وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب کا آپ کو سیرت کا لفظی معنی ہوتا ہے جڑوں سے اکھڑ جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ ٹائم اگر مجھے ملتا ہے تو میں، ابھی 2:23 ہو گیا میرے پاس، ابھی تھوڑا سا صرف ٹائم رہ گیا ہوا ہے، امید تو ہے کہ ہم لوگ یہ مکمل کر لیں گے، اگر نہیں ہوتا تو پھر دیکھیں گے کہ رب کریم پھر ہم سے یہ دوبارہ کام لے لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاسٹ میں بتا دوں گی اگر ٹائم ملتا ہے تو۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے جڑوں سے اکھیڑ دینا، اپنی جگہ سے ہٹا دینا، اور قرآن کریم میں سورۃ القاریہ میں مختلف جگہوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کس طرح پہاڑ روئی تنکا تنکا ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور سراب کا بھی آپ کو پتا ہے کہ جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، جیسے پیاسے کو کہا جاتا ہے نا وہ دوڑتا ہے کہ کہیں پانی ہے، لیکن وہاں تو ریتی ہوتی، سراب ہوتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ جہنم تو گھات لگائی ہوئے، یہ گھات اصل میں کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ ریڈی ہو نا کسی کے اوپر چھپڑنے کے لیے، گھات لگا کے بیٹھا ہے کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور راصد بھی کہتے ہیں اس کو جو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ للطاغین مآبا، اب جہنم جو ہے وہ گھات لگا کے بیٹھی، کن کے لیے؟ طاغین کہتے ہیں سرکشوں کو۔ اور مآبا کا لفظی معنی ہوتا ہے جسے گھر لوٹ کے بندہ گھر ہی آتا ہے نا، گھوم پھیر کے جتنا مرضی چلا جائے لوٹ کے تو گھر ہی آتا ہے نا، ایسی بات۔ تو ماں باپ ٹھکانا ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، لابسین فیہا احقابا، اس میں وہ عرصہ دراز تک، احقاب کا معنی ہوتا ہے عرصہ دراز، جیسے قیامت کا ایک ایک دن بہت بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، بہت بڑا ہوگا، تو عرصہ دراز تک اس میں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور وہ اس میں، برد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، شراب کہتے ہیں پینے کو، تو اس میں کوئی ٹھنڈی چیز، کوئی پانی نہیں ہوگا۔ دیکھیں جہنم ایک گرمی ہے، پھر اس کے بعد نہ، اب ادھر بھی دیکھیں جیسے یو ہی کے اندر بہت گرمی ہوتی ہے، باہر سے بندہ آئے، گرمی ہے بہت سا، ٹھنڈا پانی نہ ملے، بھلے آپ بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو چائے دیں تو وہ کتنا گھبرائے گا۔ اب یہاں تو چائے نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ الا حمیما وغسا، کا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ غصہ کہتے ہیں پیپ کو، جو زخم ہوتے ہیں، زخم لگ جائے اس کے اندر سے گندا گندا جو پانی نکلتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ سوچیں
ایک جہنم کی گرمی. اور بعض جگہوں پہ تو ہے کہ جوتے، بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے بکس ہو گئے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے جہنم کے تو سزائیں ہیں. تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لا الہ تو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تو ہمیں مل گئی، تو عمل بھی ہم کریں. تو فرمایا کہ وہاں کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا، کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہوگی، گرم پانی ہوگا، پیپ ہوگی جزاء وفاقا، اور ان کے گناہوں کی پوری پوری انہیں سزا بھی ملے گی. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ روز حساب کی، قیامت کی، بدلے کی، کہ ان کو بدلہ ملے گا اچھائیوں اور برائیوں کا. اب ہمیں تو پتہ ہے ہم اس لیے نیکی کرتے ہیں کہ یہاں بھی ملے گا ادھر بھی ملے گا، جبکہ جو ادھر کرتے ہیں چیریٹی کے کام یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں. خالی دنیا میں ان کو اللہ ریوارڈ دے دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام کرے، لیکن مرنے کے بعد تو انہیں کوئی نہیں نا ریوارڈ، کیونکہ ان کی تو یہ ہے ہی کوئی نہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوئے گا. تو یہی بات ہو رہی ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ اصل میں روز سے حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو سختی سے جھٹلایا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر، کاؤنٹ کر کے لکھ رکھا ہے. اللہ کو تو ڈائریکٹ بھی سارا کچھ پتہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو فرشتے بھی موجود ہیں، نیکیاں بھی کریں تو یہ فرشتہ، غلط کام کریں تو دوسرا فرشتہ. فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ایک ایک چیز. ایون کہ سوئے ہوئے بھی جس کی عادت ہے نا دن میں جاگتی ہوئے اللہ اکبر کہنے کی، اور سوئے ہوئے اگر وہ کہتا ہے تو وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں. اور حدیث بتا کا بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو دوزخ کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، تو وہ دور سے رسول اللہ کو، جیسے بچہ ہوتا ہے نا اس کی ماں سامنے ہے تو وہ چیختا ہے مجھے بچا لو، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ چلائیں گے. تو محبوب کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی دوڑوں گا، جیسے ہوتی ہے نا سر کے اوپر چادر، وہ اس کا کونا رہ جائے گا، یعنی اتنا تیز میں بھاگوں گا. اور حساب کتاب تو ہو چکا ہوگا، دوزخ میں وہ جا رہا ہوگا، لیکن میں پھر فرشتوں کو کہوں گا کہ دوبارہ حساب کریں. ذرا بات بھی تو بہت بڑی ہے نا بندے کی، کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور کی تو یہ ہمت نہیں کہ دوبارہ حساب کتاب کریں. پھر میں اپنے پاکٹ سے جیسے ہوتا ہے ایک بتا کا نکالوں گا، اس کے اعمال نامے میں رکھوں گا، اور اس کا نیکیوں والا اعمال نامہ بھاری ہو جائے گا. بندہ کہے گا میں نے کیا کچھ نہیں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے بتاؤں گا تم نے ایک دفعہ بے دہانے میں درود پاک پڑھا تھا، تو بھول گیا میرا امتی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، تو اس لیے ابھی ہم نیکیاں کر سکتے ہیں. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کفار کی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو کہا جائے گا اے منکرو اپنے کیے کا مزہ چکھو، اب ہم زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب کو، یعنی ابھی اور تو کچھ نہیں ہوگا لیکن عذاب زیادہ ہی زیادہ ہوتا جائے گا. یہ تو بات ہو رہی تھی کفار کی. آگے بات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے متقین کے بارے میں. نہیں تھوڑا سا ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو 3 منٹ میں ختم کر دیتی ہوں، چاہتے ہیں تو اگلی دفعہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ But yeah, I think it would be nice if you explain more so that we understand the surah properly. اوکے اوکے دا نیکسٹ ویک. اوکے ابھی دعا مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی یہ دوستیوں کے بارے میں بات ختم ہو گئی، اس کے بعد جو متقین کا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. اور آپ نے شکر بھی ادا کرنا ہے. دیکھو ہفتے میں صرف ایک دفعہ آپ لوگوں نے کلاس دی، تب بھی 30 پارہ مکمل ہو گیا. اگر آپ اچھے طریقے سے یاد کرتے تو آپ کو زبانی یاد ہو چکا ہونا تھا پورا 30 پارہ. کچھ بچوں نے یاد کیا ہوا بھی ہے، تو وہ سناتی بھی ہیں ماشاءاللہ سے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ انتظار کرتے ہیں. آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ سنائیں. اللہ آسانی والا معاملہ کرے. دعا مانگ لیتے ہیں کہ اے کریم رب جو کچھ ہم نے پڑھایا سنایا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما. اس کا ثواب ہدیتاً تحفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما. میرے نبی کے تمام اصحاب، گھر والے، سب کو، ہر ایک کو فردن فردن پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک اپنے پرائز زندہ مردہ جن کو کوئی سارے ثواب کرتا ہے نہیں کرتا، ہر ایک کو پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما. قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما. شان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما. میرے مالک تو ہم سب سے راضی ہو جا. تمام بھی اولادوں کو اولاد صالح، اولاد نرینہ عطا فرما. جنہیں مزید کی طلب ہے انہیں مزید عطا فرما. جنہیں بیٹیوں کی طلب ہے بیٹیاں، جنہیں بیٹوں کی طلب ہے انہیں بیٹے عطا فرما. میرے مالک تو کون کہے گا تو فیکون ہو جائے گی.
تو جن کے خالی گودے ہیں وہ تو شرمندہ سے رہتے ہیں رب کریم تو ہر ایک کو صاحب اولاد فرما جنہیں اولادیں دی ہیں انہیں اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب بھی اچھے فرما انہیں زندگی کے اچھے ساتھی عطا فرما ہمارے تمام اداروں کو عرش اور فرش پہ مقبول فرما ہمارے بچوں کو ہمارے اساتذہ کرام کو بہت ہی زیادہ کامیابیاں عطا فرما اور اس دور میں ہمیں سرخرو فرما میرے مالک تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ کریم ہمارے اداروں پہ خصوصی کرم فرما خصوصی کرم فرما خصوصی کرم فرما جو لوگ بھی معاونین ہیں تھوڑا یا زیادہ سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما میرے مالک تمام مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما اور بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے معاملے میں جو پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اے کریم اے کرم کرنے والے جن گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں ان میں محبتیں پیدا فرما اور جن کے ہاں کمیاں ہیں خود عطا فرما اے رب کریم تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں اے مالک تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں تو دے کے گنتا نہیں لوگ تو دے کے گنتے ہیں میرے مالک تو اپنے خزانے خاص سے ہم سب کو عطا فرما میرے مالک تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما میری ماں پہ بھی خصوصی رحم فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وصلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ